بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جناب صدر، حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، آج کا یہ عظیم الشان قومی سیمینار جو ایک اہم ترین اور حالات حاضرہ کی اہم ضرورت کی تکمیل کرنے والے موضوع سے متعلق منعقد ہو رہا ہے، بھارت کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا کردار۔ بھارت کی تعمیر و ترقی جس طریقے سے عمارتوں کی شکل میں ہوئی اور آبپاشی اور زراعت کے نظام کے ذریعے ہوئی، اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو ترقی مسلمانوں نے اس بھارت کے لیے کی ہے اور ترقی کے اسباب فراہم کیے ہیں، وہ علمی راہ کی ترقی ہے۔ وسائل علم کو فراہم کرنا، لوگوں کا رشتہ شمع علم سے جوڑنا، کتابیں تصنیف کرنا، مخطوطہ سازی کرنا، لائبریریاں قائم کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب کتاب ہوگی تبھی لوگوں کا رشتہ کتاب سے قائم ہوگا، اس لیے کہ دیگر کارنامے کبھی مٹ جاتے ہیں، کبھی اس پہ دھول جم جاتی ہے، لیکن ایک کارنامہ ایسا ہے کہ اسے نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ اسے گرد آلود کیا جا سکتا ہے۔ وہ کارنامہ کتابوں کی شکل میں ہے کہ جسم تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، میں بہرحال کتابوں میں ملوں گا تجھ کو۔ تو جسم کو مٹ جانا ہے، جسم کے جو مادی اسباب ہیں راحت کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کتابوں میں انسان زندہ رہتا ہے۔ زندہ جاوید ہوں، پائندہ رہوں گا۔ اہل علم کا رشتہ کتابوں کے ساتھ اور سماج کا رشتہ اگر کتابوں سے قائم ہو جائے تو وہ ترقی یافتہ سماج کہلاتا ہے، ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ کتابیں ہماری بہترین رہبر بھی ہیں اور کارآمد رفیق تنہائی بھی۔ ان سے ہماری ذہنی اور دماغی تربیت بھی ہوتی ہے اور اخلاق و کردار کی اصلاح بھی۔ کتب خانے اور دارالمطالعے ان کتابوں کے محافظ خانے بھی ہیں اور ہمارے ادبی ذوق کی تسکین کا سامان بھی۔ عبادت گاہوں کے بعد اگر کسی جگہ کو مقدس کہا جا سکتا ہے تو یہی علمی خزانے یعنی لائبریریاں ہیں۔ لائبریری کسی بھی تعلیمی ماحول کے لیے بنیادی عنصر، علم دوست افراد کے لیے روحانی غذا کے حصول کا ذریعہ اور کسی بھی قوم کے ذوق علم پروری کا عکاس ہوتی ہے۔ کتابوں کے مطالعے سے نہ صرف نفسیاتی طور پہ انسان صحت مند رہتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی اس کے فوائد کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ کتابیں اور منبع کتب، لائبریریاں ہمارے لیے عظیم سرمایہ بھی ہیں اور ہمارے فکر و شعور کو صیقل کرنے کے مراکز بھی۔ دنیا کی تمام قوموں میں لائبریری کی اہمیت مسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں اور ہوشمند قوموں نے اپنے علمی خزانوں کے تحفظ اور اس کی ترقی اور توسیع پر
خصوصی توجہ دی ہے اور وہاں کے باذوق علم دوست حضرات نے کتب خانوں اور دارالمطالعوں کی تشکیل و تعمیر میں نمایاں حصہ لیا ہے، لیکن دیگر اقوام کے برعکس ملت اسلامیہ کے جیالوں میں شمع علم پر پروانہ وار نثار ہونے، کتابوں کو متاع حیات سمجھنے، انہیں سجانے سنوارنے اور محفوظ رکھنے کی جو صفت رہی ہے وہ انہیں تمام اقوام سے ممتاز کرتی۔ مشہور عربی فلسفی شاعر متنبی نے کہا، اعز شیء فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ کائنات میں سب سے باعزت مقام تیز رفتار گھوڑے کی پشت ہے اور زمانے میں سب سے بہترین ہمنشین کتابیں ہیں۔ یہ تو کتابوں کی اہمیت، لائبریری کی اہمیت، دارالمطالعے کی اہمیت اور کتب خانوں کی اہمیت سے متعلق بات کی گئی۔ اس ملک میں یہ ذوق عوام کے اندر بھی، خواص میں بھی، عمرا میں بھی یہ ذوق مسلمانوں نے پیدا کیا۔ جب کاروان اسلام ہندوستان پہنچا تو اپنے ذوق کے مطابق بر صغیر کو بھی انہوں نے علوم و فنون کا گہوارہ بنایا، مدرسے قائم کیے، شفا خانے قائم کیے، رستگاہیں قائم کی، تحقیقی مراکز قائم کیے اور ہر فن کی بیش بہا کتابیں تصنیف کی اور تصنیف شدہ کتابوں کے نسخے حاصل کیے اور کتابوں کے اس ذخیرے سے بیش قیمت لائبریریاں قائم کی۔ یہاں ملت اسلامیہ میں ایسے علم دوست اور ادب نواز کتابوں کے شیدائی پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے دل و جان سے جگر کاوی کی اور خون جگر سے کتب خانوں کی آبیاری کی۔ کتاب کلچر کے زوال سے اس صنعتی عہد میں کتب خانوں کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہی کتب خانوں نے مطالعے کے ذوق، جذبے جنوں کو زندہ رکھا ہے۔ موجودہ ڈیجیٹل دور میں جب ہماری نسلوں کا کتابوں سے رشتہ مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے، علم و معرفت کے خزینوں کے تحفظ کے لیے ہمیں لفظوں سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں لائبریری تحریک کا آغاز و ارتقاء ایک عظیم تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں ایک غیر مسلم محقق ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر رام شوبھت پرساد سنگھ۔ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے مسلم عہد، خاص طور پہ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں لائبریری تحریک کے فروغ پہ روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ قدیم ہندوستان میں بھی کتب خانوں کا بنیادی مقصد فروغ علم ہی تھا۔ دور جدید کے کتب خانوں کا نصب العین بھی وہی ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ہندوستان کے مسلم عہد حکومت یعنی پٹھان اور مغل بادشاہوں کے زمانے میں کتب خانوں کو فروغ حاصل ہوا۔ اس زمانے میں عربی اور فارسی کے کئی اچھے کتب خانے قائم کیے گئے۔ ترکوں نے اپنے عہد حکومت میں کتب خانوں کے لیے الگ عمارت تو نہیں بنوائی، لیکن چونکہ انہیں تعلیم سے کافی لگاؤ تھا، لہٰذا انہوں نے لائبریری کی سرپرستی کی۔ اس زمانے میں شیخ نظام الدین اولیاء کا کتب خانہ ایک عوامی کتب خانہ تھا جس سے عوام کی علمی ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے امیر خسرو کو شاہی کتب خانے کا نظم منتظم منتخب کیا تھا، انہیں محفل قرآن کا خطاب دیا گیا تھا۔ فیروز شاہ تغلق عالم اور علم دوست حکمراں تھا، وہ دور دور سے علماء کو بلا کر اپنے یہاں رکھتا اور اپنے انگور محل کا استعمال وہ کتب خانے کے طور پہ کیا کرتا تھا۔ 14ویں صدی میں اس نے نگر کوٹ پر حملہ کیا اور وہاں کے راجہ کے بھی کتب خانوں کی بیش قیمت کتابوں کو اپنی کتابوں میں منتقل کر لیا، جس کے منتظم اسی کے مشہور درباری عز الدین تھے۔ یہ علم دوستی تھی کہ کتابوں کو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھا اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ انہوں نے نہیں کی۔ بہمنی راجہ بھی علم دوست تھے۔ 15ویں صدی کے آخر میں بہمنی کا وزیر محمود گاواں جو عالم اور شاعر تھا، اپنی ساری کمائی کتاب اور کتب خانوں پہ خرچ کر دیتا تھا۔ اس نے بیدر میں مدرسہ کھولا، اس کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی تھا۔ اپنے فرصت کے اوقات وہ کتب خانے میں عالموں کے ساتھ گزارتا تھا۔ مسلم عہد حکومت میں کتب خانوں کی ترقی کا پتہ چلتا تھا۔ اس زمانے میں 4 قسم کی لائبریریاں پائی جاتی تھی اور شاہی کتب خانے، صوبائی کتب خانے، مدرسوں کے کتب خانے، مخصوص کتب خانے۔ عہد مغلیہ میں کتب خانوں کی عمومی صورتحال بہت اچھی تھی۔ ان چاروں کی
قسم کے کتب خانے پائے جاتے تھے۔ جونپور بھی تعلیم کا ایک بڑا مرکز تھا، اس لیے اس زمانے میں اسے شیراز الہند کہا جاتا تھا۔ سکندر لودھی کے زمانے میں اس کو کافی شہرت تھی۔ شیر شاہ کو بھی وہاں سے اپنی تعلیمی زندگی سنوارنے کا موقع ملا۔ مسلم دور حکومت کے آخر میں کتب خانوں کی دیکھ بھال کے لیے جدید تعلیم اور کتب خانہ مجلس انتظامیہ نام کا الگ شعبہ قائم کیا گیا۔ کتب خانے کا اعلیٰ افسر معتمد کہلاتا تھا۔ اس زمانے کے کتب خانے بہت منظم تھے۔ جلال الدین محمد اکبر اور شیخ فیضی کے کتب خانوں کے انتظام میں تکنیکی طریقوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان کتب خانوں میں چھپی ہوئی اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے الگ الگ شعبے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں نجوم، جیومیٹری، فلسفہ، قانون، حکمت، تصوف، شاعری اور موسیقی وغیرہ مضامین کے مطابق کتابوں کی درجہ بندی ہوئی تھی۔ اس زمانے کی کتابیں زیادہ تر بند بکسوں یا الماریوں میں درجہ وار رکھی جاتی تھی۔ مشہور مورخ عصمت کے مطابق شہنشاہ اکبر اپنے آباء و اجداد کی طرح ہی علم دوست اور کتابوں کا شوقین تھا۔ اکبر کو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں اور دستاویزات کو جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے ایسے بے شمار نادر و نایاب قلمی نسخے جمع کیے جن کا کوئی بدل نہیں۔ چھپی ہوئی کتابوں سے اکبر کو خاص دلچسپی تھی۔ اسی طرح مخطوطات کا بھی وہ دلدادہ تھا۔ اکبر کی موت کے بعد آگرہ کے قلعے میں خوبصورت جلدوں میں مجلد تقریباً 22,000 نایاب کتابیں جمع تھیں۔ ان کی قیمت کا اندازہ اس زمانے کے مطابق 64,63,000 روپے لگایا گیا تھا۔ 1562 میں اکبر کی طرف سے رامائن اور مہا بھارت کا فارسی میں ترجمہ کروانے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ملکہ نور جہاں کا بھی ایک ذاتی کتب خانہ تھا۔ جرمن کے ایک سیاسی وفد کے مطابق شاہ جہاں کے کتب خانے میں خوبصورت جلد کی تقریباً 24,000 کتابیں تھیں۔ مغل شہزادوں اور شہزادیوں کے بھی ذاتی کتب خانے ہوتے تھے۔ شاہ جہاں کے لڑکے دارا شکوہ کو سنسکرت ادب پہ عبور حاصل تھا۔ اس نے اپنشد، یوگ، وششٹ اور دیگر مذہبی کتابوں وغیرہ کا بھی فارسی میں ترجمہ کرایا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے علاوہ خالص مذہبی ذوق بھی رکھتے تھے، اس لیے اس وقت کی مذہبی کتابوں پہ جمع کرنے پر بھی انہوں نے توجہ دی۔ ان کی صاحبزادی زیب النساء مخفی ان کے بارے میں ہے کہ استاذوں اور عالموں کے لیے ایک بہترین کتب خانہ بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی ذاتی لائبریری بھی تھی۔ شاہی کتب خانے کے علاوہ بادشاہ ملکہ کی ذاتی لائبریریاں اور درباریوں، شاعروں، عالموں، باعزت لوگوں کی بھی علیحدہ لائبریریاں ہوتی تھیں۔ ملا عبد الرحیم خان خانہ، ابو الفضل فیضی، ملا بدایونی، بخشی نظام الدین اور ملا مبارک وغیرہ کے نام خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ برطانوی عہد میں کتابوں کی ترقی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا، چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ مذہبی تشخص کی حفاظت کی جائے یا علم اور ذوق اور کتب بینی کے ذوق کی پرورش کی جائے۔ تو بنیادی توجہ تو اس پہ دی گئی، لیکن چند ایسے جیالے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی علم دوستی اور کتب پروری کے سلسلے میں جنون کی حد تک قربانیاں دی۔ اس میں ایک نمایاں نام خدا بخش خاں، جن کا تعلق پٹنہ سے تھا، اور انہوں نے پٹنہ میں خدا بخش لائبریری کی شکل میں ہندوستان کو، بھارت کے علمی تاریخ کو وہ عظیم تحفہ دیا ہے جس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قدیم پاٹلی پتر اور عہد وسطیٰ کے اواخر میں علم و فضل کے گہوارہ عظیم آباد کے قلب میں گنگا ندی کے پرسکون ساحل سے متصل ایک ایسا کتب خانہ واقع ہے جس نے موجودہ شہر پٹنہ کو بین الاقوامی علمی نقشے پر ایک منفرد مقام عطا کیا۔ یہ کتب خانہ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری ہے، جو دراصل ماضی کے عظیم ورثے کو مخطوطات کی شکل میں محفوظ کیے ہوا ہے۔ یہ مخطوطات کاغذ، پٹرے، کپڑے، ہرن کی کھال اور پتوں اور دیگر چیزوں پہ لکھے ہوئے 2000 سے زائد مخطوطات کا یہ نادر مرکز ہے، اور اس خزانے میں عربی، فارسی، اردو، سنسکرت، پشتو اور ترکی زبانوں کے نایاب نسخے موجود ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی یکتائے روزگار نسخے ہیں جن کا کوئی دوسرا نسخہ پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ ایک جدید چہرہ بھی ہے اس لائبریری کا۔ 2,75,000 مطبوعہ کتابیں بھی ہیں جو عربی، فارسی، اردو، ہندی، پنجابی، جرمن،
فرانسیسی، روسی اور جاپانی زبانوں میں ہیں۔ یہ کتب خانہ محض کتابوں کا ذخیرہ ہی نہیں بلکہ شہر کا ایک فعال علمی، ادبی اور ثقافتی مرکز ہے، جہاں مسلسل علمی اور ادبی پروگرام، خطبات، مذاکرے، علمی ورکشاپ کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ اس لائبریری کا اس شہر حیدرآباد سے خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کا معاملہ یہ ہے کہ یہ باقی پور، ابتدا میں اس کتب خانے کو باقی پور اور اورینٹیل لائبریری یا اورینٹیل پبلک لائبریری کہا جاتا تھا۔ اس کا محل وقوع خدا بخش خاں کے ذاتی مکان کا ایک حصہ تھا۔ اپنی اس عوامی خدمت کے لیے خدا بخش کو برطانوی حکومت نے خاں بہادر کے خطاب سے نوازا۔ خدا بخش اس کتب خانے کے تا حیات سیکریٹری رہے۔ وہ حیدرآباد میں نظام کی عدالت عالیہ کے میر مجلس یا چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ یہ ایک عظیم علمی وراثت ہے۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس میں 19,000 ٹھیک ہے، خدا بخش کے سلسلے میں ایک مستقل مقالہ ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں بھی بعض حضرات نے اپنے علم دوستی اور علم پروری کے نتیجے میں کتب خانے قائم کیے۔ اس میں دیسنا کا الاصلاح کتب خانہ ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ الاصلاح نام کا جو کتب خانہ ہے وہ اردو کا پہلا کتب خانہ ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ اردو لائبریری پٹنہ، اس میں بھی کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے، بیش قیمت کتابیں موجود ہیں، مخطوطات موجود ہیں۔ پھلواری شریف پٹنہ کے خانقاہ مجیبیہ کا کتب خانہ بیش قیمت ذخیرہ ہے، مخطوطات بھی بڑی تعداد میں ہیں، اور اہل علم، محققین، ریسرچ اسکالر وہاں پہنچ کر کے ان کتب خانوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک خاص کتب خانہ ہے خضر چک لائبریری، جو بیگو سرائے جو ہمارا وطن ہے وہاں واقع ہے۔ علامہ شیخ محسن ابن یحییٰ ترہوتی الیانع الجنی فی اسانید الشیخ عبد الغنی کے مصنف، انہوں نے اپنے ذاتی ذوق سے بے شمار نایاب کتابیں جمع کی تھی اپنے کتب خانے کے لیے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کی نگرانی میں مستدرک حاکم کا جو نسخہ تیار کیا گیا، تو اس کے جو محقق ہیں مولانا ہاشم صاحب، انہوں نے لکھا، مولانا سید ہاشم ندوی نے لکھا ہے، انا جمعنا نسخا عدیدہ لمستدرک الحاکم من مکاتب شتى منها نسخة من مکتبت امیر الدین اشرف الگیلانی۔ امیر الدین اشرف گیلانی جو ہے یہ علامہ محسن ابن یحییٰ ترہوتی کے بھانجے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ ظہیر حسن شوق نیموی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسند احمد ابن حنبل کے قدیم نسخے کی ضرورت پڑی، تو اس کو انہوں نے خضر چک بیگو سرائے کی لائبریری سے طلب فرمایا۔ شکراواں کا کتب خانہ، کہتے ہیں کہ ایسی ایسی کتابیں تھیں وہاں پہ کہ شمس الحق عظیم آبادی نے جب العون المعبود اور غایت المقصود نامی کتابیں لکھی اور سنن دارقطنی کی شرح لکھی، تو اس کتب خانے سے انہوں نے زبردست انداز میں استفادہ کیا۔ رامپور کی رضا لائبریری محتاج تعارف نہیں ہے، اس ملک کی کتاب کے ذخیرے میں اور اس ملک کی تعلیمی وراثت کا ایک نمایاں نام ہے رامپور رضا لائبریری۔ اس سلسلے میں بھی ایک مستقل مقالہ ہے، اس لیے اس کی تفصیلات کو میں چھوڑتا ہوں۔ ڈاکٹر عابد رضا بیدار کے بقول نادر کتابوں میں اہم ترین چیز قرآن مجید کا خط کوفی میں کھال پہ لکھا ہوا وہ نسخہ ہے، جو قطعی طور پہ پہلی صدی ہجری کا ہے اور جس کا انتساب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ روس کے عثمانی مصحف کے بعد یہ غالباً نادر ترین سرمایہ ہے جو رضا لائبریری میں موجود ہے۔ سہولت پبلک لائبریری رامپور، اسی طرح مزمل لائبریری علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری، شیخ الہند لائبریری دارالعلوم دیوبند، کتابوں کا اور مخطوطات کا عظیم سرمایہ وہاں پہ جمع ہے۔ باحثین وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت مفتی ظفیر الدین مفتاحی نے اس کے مخطوطات کا تعارف دو جلدوں میں کرایا تھا، اس کے بعد بھی ضرورت ہے کہ اس کی مزید چیزوں کا تعارف سامنے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کتب خانہ فرنگی محل،
فرنگی محل کے علماء کے بڑے احسانات ہیں اس ملک پہ اور اس ملک کی علمی روایات پہ. وہاں بھی عظیم کتب خانہ تھا اور وہ کتابیں تھیں. بعض کتابیں علی گڑھ منتقل کی گئیں، بعض رامپور منتقل کی گئی. مولانا آزاد نیشنل لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ دنیا کی چند بڑی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے، اور اس لائبریری کو سر سید احمد نے قائم کیا تھا اور پھر اس میں فروغ ہوتا رہا. مختلف لائبریریوں کی کتابیں اس میں ضم ہوتی رہیں، ہر ایک کے لیے گوشے مقرر کیے گئے. اسی طرح ندوۃ العلماء لکھنؤ کی شبلی لائبریری یہ بھی کتابوں کا بڑا ذخیرہ رکھتی ہے لائبریری اپنے اندر، اور مخطوطات بھی ہیں، مطبوعات بھی ہیں. دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ اس کی لائبریری کو بھی بڑی خصوصیت حاصل ہے، اور اس میں بھی بڑے علمی سرمائے ہیں، علمی کتابیں ہیں، مخطوطات ہیں. سنبھل یو پی کی عاشق لائبریری، شاہ ابو الخیر لائبریری دہلی، اور ناصریہ لائبریری لکھنؤ، ندوۃ المصنفین کی لائبریری. گزشتہ نصف صدی کا منظرنامہ یہ ہے کہ پورے ملک بالخصوص شمالی ہند میں مسلمانوں کے ذریعے بڑی تعداد میں لائبریریاں قائم ہوئیں. جہاں جہاں مدرسے اور دارالعلوم قائم ہوئے، ان مدرسوں اور دارالعلوم میں حسب صلاحیت چھوٹی بڑی لائبریریاں بھی قائم ہوئیں، جن میں بلا مبالغہ کروڑوں کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے. اس کو صرف نظر کیا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ لائبریری پرانی دہلی. اس طریقے سے یہ کارواں چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، فروغ پا رہا ہے. مسلمانوں کے ذریعے قائم شدہ شمال ہند کی یہ لائبریریاں نہ صرف علمی ورثے کی محافظ ہیں، بلکہ موجودہ دور میں تحقیق و مطالعے کے فروغ اور مستند معلومات کی نشر و اشاعت میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، اور قوم و ملت کا رشتہ ان کے ماضی سے جوڑ کر روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے ان میں توانائی پیدا کر رہی ہیں. ان کتب خانوں کا تحفظ، ان میں موجود بیش قیمتی ذخیروں کی حفاظت، انہیں مختلف ذرائع سے نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش اور جدید دور کے تقاضوں سے انہیں ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کا ڈیجیٹلائزیشن کرنا اور نئے محققین کی حوصلہ افزائی وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ علمی روایات کا یہ سلسلہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہے. کتب خانوں کو قائم کر کے مسلمانوں نے اس ملک میں جو علمی فضا قائم کی ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر یہی ایک احسان ہوتا تو کسی اور احسان کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ چند چیزیں ہیں، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. میں اس میں تضمین کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے بھارت کو. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.